درس چل رہا ہے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور سورہ مدثر کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ اللہ نے اس میں اپنے حبیب کو بڑے خوبصورت انداز میں پیارے لقب کے ساتھ پکارا، مدثر، چادر میں خود کو لپیٹنے والے۔ اس کے بعد پھر احکامات شروع ہوئے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں یعنی مستعد ہو جائیں دعوت کے لیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کریں، والرجز فہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے، شرک سے، بتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ولا تمنن تستکثر، اور کسی کے اوپر احسان نہ کریں اس لیے کہ وہ آپ کو احسان کا بدلہ بڑھا کر دے، ولربک فاصبر، اور جب آپ کے اوپر دعوت کے نتیجے میں کچھ آزمائشیں آئیں، تکلیف آئیں، تو پھر آپ اپنے رب کے لیے صبر اختیار کریں۔ یہاں تک کہ احکامات تھے جو حضور کو دیے گئے، اور حضور کے واسطے سے ہر داعی کے لیے یہ احکامات ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، اور ہر قسم کی گندگی سے، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، غلاظت ہو، نجاست ہو، یا گانے وغیرہ ہوں، اس طرح کی جو بھی گندگی ہے، جو بھی گناہ ہے، ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرے کہ وہ مجھے احسان کا بدلہ بڑھا کر دے گا۔ اور ظاہر ہے جب کوئی داعی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کے نتیجے میں لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، یا تو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی طرف سے، یا پھر جو اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کی طرف سے آزمائش آتی ہے، طرح طرح کے طعنے آتے ہیں، طنز سننے کو ملتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مار بھی پڑ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تبلیغ کے اندر جماعتیں جاتی ہیں، کئی کارگزاری ہیں، ایک نہیں ہزاروں کارگزاری ایسی ہیں کہ تبلیغ والے جماعت میں گئے، مسجد کے اندر تھے، رات میں کوئی شخص آیا، ان کے بیگ اٹھائے، سب باہر پھینک دیے، اور جماعت والوں کو مار مار کے باہر نکال دیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوا۔ لاہور کے اندر ہماری تشکیل ہوئی، اور وہاں سے ہمیں جہاں جاتے مسجد میں تالا لگا ہوا ملتا، 2 مسجدوں میں گئے تالا لگا ہوا، ایک مسجد میں گئے جس میں تالا لگا تھا، ہم نے کہا بھائی یہ ہماری جماعت نے یہاں قیام کرنا ہے، ہمیں رخ ملا ہے رائے سے۔ انہوں نے کہا یہاں جماعت کو اجازت نہیں ہے آنے کی، یہاں جماعت والوں کو نکال دیا جاتا ہے باہر۔ تو تھوڑی دیر ہم رکے، ہم نے کہا بھائی ہمیں تو جانا ہے اندر۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، تو وہ بس مارنے کے لیے تیار تھے، اور لوگ آ گئے کہ آپ کو ہم دوسرا رخ دلوا دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو ہمارے جو اکابرین تھے ان کی قربانیاں تھیں، تبلیغ والے اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے تبلیغ کرتے ہوئے ڈنڈے کھائے تھے، اور ہم تبلیغ کرتے ہوئے انڈے کھاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے بڑی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں تبلیغ کے لیے، اور اگر پیچھے چلے جائیں تو صحابہ کرام، تابعین، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ طائف کا قصہ آپ کے سامنے ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول دعوت دینے کے لیے گئے، کہیں پر کہیں سے مار پڑتی، کہیں سے طنز سننے کو ملتے۔ تو یہ تو ایک داعی کو اس چیز کے لیے مستعد رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ میں دعوت دوں گا تو مجھ پہ آزمائشیں آئیں گی، اور جب آزمائش آئے گی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، اور صرف صبر کرنا ہے، اور ان سے یہ بھی نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لے، بلکہ اللہ کے لیے صبر کریں، اور اگر کوئی جاہل ٹکرا گیا
وہ بلا وجہ کی بحث کر رہا ہے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، بلکہ عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کو سلام کہتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن قطع تعلق نہ کریں۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر میں قیامت کا ذکر ہے، سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو وہ دن کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک کافر کا تذکرہ شروع ہوا، ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے۔ ایک کافر ولید بن مغیرہ جو بہت مالدار تھا، اللہ نے اس کے مال کا بھی ذکر کیا، اس کی اولاد کا ذکر کیا، اور قرآن کے ساتھ اور حضور کے ساتھ اس کا کیا رویہ تھا، اللہ نے یہاں پورا ذکر کیا۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے تفصیل سے ساری بات آ گئی تھی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا، پھیلا ہوا مال، اتنا مال کہ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق 1 کروڑ دینار اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ 1 دینار اس وقت کا 56,600 روپے آج کے بنتے ہیں۔ اگر اس کو ہم ضرب دے دیں 1 کروڑ دینار کو آج کے 56,000 سے ہی ضرب دے دیں تو اس کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ 5,60,00,000,000 روپے بنتی ہے۔ اتنا مالدار اللہ نے اس کو اتنا مال دیا، لیکن قرآن کی دولت سے یہ محروم رہا، اور 10 بیٹے دیے، اور وہ بیٹے بھی ایسے کہ کسی کو باہر ملک نہیں بھیجا کمانے کے لیے، بلکہ وہ بیٹے ہر وقت اس کے سامنے ہوتے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے سارے کام اللہ نے آسان کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ حضور پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کا ذکر کیا کہ ہم اس کو سقر میں ڈالیں گے۔ سقر ایک جہنم کی ایک گھاٹی ہے، اس کا نام ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا، وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا یہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، یہ سقر جو گھاٹی ہے یہ نہ کسی کو باقی رکھے گی، ولا تذر، نہ کسی کو باہر چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، یہ انسان کی کھال کو کھینچ لے گی، جھلس دے گی، علیہا 19، اور یہ جو جہنم ہے اس کے اوپر 19 کارندے مقرر ہیں۔ یہاں تک پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، علیہا 19۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سقر ہے یعنی جہنم ہے، اس جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا علیہا 19، صرف یہ کہا کہ 19 کارندے ہیں، 19 داروغے اور چوکیدار ہیں جو اس جہنم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ فرشتے ہیں کیا ہیں۔ تو یہ سن کر کفار قریش، کفار مکہ مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول کا کہ 19 یعنی کہ محمد کے جو اصحاب ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف 19 ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 19 ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا تو 10 کو میں ایک ہاتھ سے سنبھال لوں گا اور 9 کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لوں گا، 10 کو دائیں سے اور 9 کو بائیں سے سنبھال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ساتھی نہیں۔ اور ایک کافر یہ کہنے لگا کہ 17 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا اور 2 کے لیے تم لوگ سارے کافی ہو جانا، لہذا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اس کے بعد یہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، کہ ہم نے دوزخ کے جو چوکیدار مقرر کیے ہیں وہ تمہاری طرح انسان نہیں، وہ ملائکہ، وہ فرشتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھو کہ وہ تمہاری طرح انسان ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ سارے انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرح انسان ہے، تم اس پر تمہارا اختیار چل جائے، تم اس کو قابو میں کر لو۔ ہر فرشتہ سارے کافروں کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ یہ تو پھر 19 ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، تمہاری طرح انسان نہیں ہے،
ان کو ہم نے فرشتوں کو ہم نے یہ جہنم کی حفاظت پر مامور کیا ہے، تم ان کو قابو کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنے اوپر اس کو قیاس نہیں کرو کہ جس طرح ہم 4 کو قابو کر لیں، 5 کو قابو کر لیں، تو وہ فرشتہ تم سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ ہم نے جو تعداد بتائی ہے، اللہ کہتے تھے بھائی فرشتے اس پر مقرر ہیں، یہ جو تعداد بتائی ہے 19، اس کو بتانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بتانے کی بھی وجہ ہے کہ ہمیں تمہیں آزمانا تھا۔ یہ جو 19 کا جو عدد ہم نے بتایا ہے، اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اب یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ جو ابو جہل مذاق اڑا رہا تھا، میں 10 کو یہاں سنبھال لوں گا، 10 کو وہاں کر لوں گا، وہ دوسرا کافر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا 17 کو میں اکیلے سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، یہ آزمائش۔ اللہ یہی چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے یہ مزید گمراہ ہوں، تاکہ قیامت والے دن ان کے عذاب کے اندر مزید میں سختی کر دوں، ان کو سخت سے سخت عذاب دوں۔ اور مزید اس سے اللہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایمان والے یہ کہیں کہ یار اللہ نے جو جہنم کے اوپر جو کارندے مقرر کیے ہیں فرشتے، ان کی تعداد 19 ہے۔ پہلے تو صرف یہ ایمان تھا کہ جہنم کے اوپر کچھ فرشتے مقرر ہیں، تو یہ ایمان تھا، سب کا ایمان تھا، بھائی اس بات پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ 19 ہیں، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنی چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ کہہ رہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ بھی مقصود تھا اس کے عدد بتانے سے۔ اور دوسرا ایک مقصد اور تھا، وہ یہ کہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لے آئیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کتاب میں 19 کا لفظ ذکر کیا تھا جہنم کے داروغوں کے حوالے سے، جہنم کے چوکیداروں کے حوالے سے۔ یہ ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بتایا تھا کہ 19 کارندے ہیں، 19 چوکیدار ہیں جنہوں نے جہنم کی جو حفاظت پر مامور ہیں۔ اور یہاں پر وہی 19 کا لفظ لا کر اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں بھی 19 کا لفظ ہے اور قرآن میں بھی 19 کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، لہذا وہ بھی پھر قرآن پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ اور دوسرا ارادہ یہ تھا، اللہ کا ایک اور ارادہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے دل میں شک ہے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں، وہ بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا اللہ نے 19 کا لفظ ذکر کیا ہے، اس سے اللہ نے پتہ نہیں کیا اللہ مراد لینا چاہ رہے ہیں۔ تو جن کے دل میں ذرا سا بھی کفر ہوگا، شک ہوگا، تو وہ بھی اس شک میں پڑھ کر کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ نے اس عادت کو لا کر بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے، ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم نے جو جہنم کے چوکیداروں کا ذکر کیا، جو ان کی تعداد بتائی، عدتہم ان کی تعداد جو بتائی، یہ اس لیے بتائی الا فتنة للذین کفروا، تاکہ کافروں کی آزمائش ہو جائے۔ وہی ابو جہل آ رہا تھا اور دوسرا کافر آ رہا تھا، یہ آزمائش ہو رہی ہے ان کی۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب بھی یقین کر لیں، اس کتاب پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ جس طرح ہماری کتابوں میں 19 کارندوں کا ذکر ہے تو یہاں پر بھی 19، اور ان کو یہ بات پتہ لگ جائے جس طرح تورات اللہ کی طرف سے تھی، انجیل اللہ کی طرف سے تھی اور زبور اللہ کی طرف سے تھی، تو یہ قرآن بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یہ روز پڑھ کے جو ہمیں قرآن سنا رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ اسلام لے کر آ جائیں۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن مسلمان وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں شک ہے، روگ ہے،
اور وہ یہ کہیں والکافرون، اور کافر بھی یہ کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کو لا کر پتہ نہیں کس چیز کا ارادہ کیا ہے، یہ کہنے لگ جائیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي مَن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن یاد رکھیں کہ اس قرآن سے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہی ہدایت ملے، اس قرآن کے ذریعے سے نہ سمجھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص ایمان لے کر آیا اور اللہ کے رسول اس سے وحی لکھواتے تھے، قرآن لکھواتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو، وہ لکھنے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے، آپ نے ان سے لکھوانا شروع کیا تو اگلی بات جو اللہ کے رسول لکھوانے لگے وہ اس صحابی کے دل میں بھی آ گئی کہ آگے یہ بولیں گے لکھوانے کے لیے، اور وہی بات اللہ کے رسول نے بھی کہہ دی کہ آگے یہ لکھو۔ تو وہ صحابی جو تھے ایمان والے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بات میرے دل میں آ جائے وہی بات اللہ بھی فرما دے، میرے دل میں بھی وہی بات آئے وہی اللہ فرما رہا، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بڑا سمجھایا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، خلاصہ یہ ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ یہی قرآن اس کی گمراہی کا سبب بنا، اور اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا کہ اس قرآن سے یضل بہ کثیرا، میں بہت سو کو گمراہ بھی کروں گا، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت بھی دوں گا۔ یہی قرآن تو بیان ہو رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ، بہت سارے اسلامک اسکالر ہیں، جاوید غامدی ہے، مرزا جہلمی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں اسی قرآن کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اسی قرآن کو لے کر وہ آپ حضرات کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود تو وہ گمراہ ہیں ہی۔ سارے مدارس کے فتوے ہیں، دارالعلوم دیوبند، جامعہ دارالعلوم کراچی، بن نوری ٹاؤن سائٹ بن نوریہ، جامعۃ الرشید، جامعہ فاروقیہ، یہ حضرات جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، جس میں ساحل ادیم کا نام ہے، جس میں مرزا جہلمی ہے، جس کے اندر جاوید احمد غامدی ہے، یہ سارے فتنے ہیں، یہ یوٹیوب پر بڑھ چڑھ کر آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سے اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتا اپنے پروردگار کے لشکر کو مگر وہی، یعنی اللہ ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے جو لشکر ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صرف انسان صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو نظر آ رہی ہیں، اور انسان کی جو آنکھ ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تو دیکھ ہی نہیں سکتی، اور انسان کے کان بہت سی چیزوں کو سن نہیں سکتے۔ صرف جن چیزوں کو اللہ سنوانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہر چیز نظر نہیں آتی ہے۔ کھانے کے اندر جتنے کیڑے ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، وہ اگر ہمیں نظر آنے لگ گئے ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے ہماری آنکھوں سے ان کو اوجھل کر دی۔ ہر کھانے میں، ہر پانی کے اندر کچھ خاص قسم کے جرثومے ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، اگر ہمیں وہ نظر آنے لگ جائے ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے میں کیڑے پڑے ہوں، آپ کو نظر آ رہے ہوں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ کے جو لشکر ہیں، اللہ نے اتنی مخلوق بنائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 18,000 مخلوق، 18,000 اللہ کی مخلوق لا تعداد ہے۔ یہ 18,000 کا جو عدد ہے یہ تو بہت کم ہے، 18,000 نہیں، اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے، اور کیا کیا اللہ نے نہیں بنایا۔ ہمیں تو بہت کم چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر صرف پانی کے اندر ہی ہم چلے جائیں تو دنیا کا 29% حصہ ہے جو کہ خشکی ہے،
اور باقی 71% حصہ ہے جو کہ پانی پر مشتمل ہے۔ پانی کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو کیا کیا مخلوق اللہ کی، کس قسم کی مچھلیاں ہیں۔ ابھی تک مچھلیاں دریافت ہو رہی ہیں اتنی ترقی کے دور میں، ابھی بھی سائنسدان آ کے بتاتے ہیں نئی مچھلی آئی ہے، یہ کرنٹ مارتی ہے، یہ روشنی چھوڑ لی ہے، اس مچھلی کی یہ خاصیت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے جہان دیدہ۔ جہان دیدہ کا مطلب ہے دیکھا ہوا جہاں، پوری دنیا کا سفر کیا اور کئی جگہوں پر آبدوز میں بھی سفر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں آبدوز میں بیٹھ کے جا رہا تھا، وہ بالکل سمندر کی گہرائی کے اندر ہم گئے۔ وہاں جا کے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عجیب قسم کی مچھلیاں اور خوبصورت قسم کے سانپ، ایسی مخلوق جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، وہ سمندر کی تہہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے پتھر دیکھے جو کہ جاندار پتھر تھے، یعنی اللہ نے صرف یہ جانور، پرندے اور مچھلیاں نہیں بنائی، ایسے پتھر بھی بنائے ہیں جو جاندار پتھر ہیں، ایسے درخت بنائے ہیں جو جاندار ہیں، ایسی جھاڑیاں، ایسے پودے ہیں جو جاندار ہیں۔ آپ سمندر میں جائیں، کچھ ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں آپ کو لپیٹ لیں گی، کھینچ لیں گی۔ افریقہ کے اندر ایسے درخت ہیں جو آدم خور درخت ہیں، آپ قریب سے گزریں آپ کو درخت کھینچ کے کھا جائے گا۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے، جو تمہارے جسم کے اندر، تمہاری زبان میں، تمہاری آنکھ میں، تمہاری ناک میں، تمہارے دماغ میں، پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ ساری مخلوق اگر تیری نافرمانی کرنے لگ جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا میں ان پر ایک جانور مسلط کروں گا جو ساری مخلوق کو کھا جائے گا۔ کہا کہ ساری مخلوق، آسمان، زمین، سب کو کھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اتنی بڑی مخلوق کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کے اندر چر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اتنی بڑی مخلوق۔ اب اتنی بڑی مخلوق جو ساتوں زمین آسمان کو کھا جائے، سارے انسانوں کو کھا جائے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کے اندر وہ چر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ چراگاہیں کہاں پر ہیں؟ اتنی بڑی چراگاہ جس کے اندر اتنی بڑی مخلوق چر رہی ہے، پھر رہی ہے، چل رہی ہے، یہ اتنی بڑی چراگاہ کہاں پر ہے؟ اللہ نے کہا میرے علم میں ہے، فی علم من علومی، میرے علم میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور میں نے تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا ہے، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، بہت تھوڑا علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے لشکروں کو میں ہی جانتا ہوں، میرے کتنے لشکر ہیں، میں نے کیا کچھ بنایا ہے، یہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر نوع انسان کے لیے ایک نصیحت کی چیز۔ اللہ رب العزت تمام مخلوقات پر ایمان لانے کی اور اللہ پر ایمان لانے کی اور اللہ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔